تو آئے ہم اپنے خدا کے کلام کو دیکھیں جو ٹھیک طور سے ہمارا رہنما ہے۔ مقدس لوکا کے مطابق لکھی گئی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت سے 14ویں آیت تک خدا کے مقدس کلام میں سے پڑھیں گے۔ مقدس لوکا کے مطابق لکھی گئی انجیل 2 باب 8ویں آیت سے 14ویں آیت تک میں چاہوں گا شارون سے کہ وہ اسے پڑھیں۔ اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ خدا کی برکت اس کے مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ خدا یسوع مسیح کا اس زمین پر آنا، جنم لینا، یہ اچانک نہیں ہوا ہے، بلکہ نبیوں کی پیشن گوئیوں کے عین مطابق ہوا ہے، اور خدا نے اس سے پیشتر ہزاروں سال پہلے، سینکڑوں سال پہلے آگاہ کیا کہ دنیا کا نجات دہندہ آئے گا، اور اس کے آنے کی نشانیاں بتا دی، اور یسایا نبی نے اس کے متعلق بہت بتایا ہے۔ لیکن جب ہم خدا کے کلام کا ٹھیک مطالعہ کرتے ہیں تو پیدائش کی کتاب کے 3 باب کی 15ویں آیت نے اس بات کو واضح کیا ہے۔ اسے اس بات کو آگاہ کر دیا ہے کہ وہ شخص جو عورت کی نسل سے ہوگا وہی اس دنیا کو بچانے کے لیے آئے گا، اور دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو عورت کی نسل ہے۔ خدا یسوع ایک ایسی شخصیت ہے جو عورت کی نسل سے ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے، میں نے رات کو بھی بتایا تھا، کلام بھی بتاتا ہے کہ اس میں مرد کا عمل دخل نہیں ہے۔ خدا یسوع مسیح نے اس سارے کام کو جو اس کے سپرد ہوا اسے پورا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے خدا نے اپنے بیٹے کو غریب لوگوں پر ظاہر کیا۔ غریب لوگوں نے جو آجڑی تھے یا چرواہے تھے، جو اپنے مویشیوں کی میدان میں رہ کر نگہبانی کر رہے تھے، ان کی محافظت کر رہے تھے، ان پر ظاہر ہوا۔ تو لکھا ہے کہ ایک فرشتہ نہیں، فرشتوں کے ایک گروہ۔ اگر ایک فرشتہ کسی کو نظر آ جائے، ملکوں میں نظر آ جائے، تو مشکل کا سبب کھڑا کر دیتا ہے، لیکن یہاں فرشتوں کی ایک گروہ ہے۔ اس کے متعلق آپ نے سنا کہ وہ لوگ اپنے خدا کے حضور میں اس بات کو واضح کر رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں، اور اس بات کو واضح کیا کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ تو خدا یسوع مسیح صلح کا شہزادہ ہے۔ صلح خدا یسوع مسیح سے شروع ہوتی ہے۔ کہتے بہت رہے لیکن صلح تک پہنچتے نہیں، صلح سے پہلے ہی ان کا کام ختم ہو جاتا اور وہ پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاتے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، خدا نے اپنے کلام کو اپنے لوگوں پر واضح کیا اور اس بات کا احساس دلوایا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ میرے کلام کو نہ صرف سنیں بلکہ اس کلام پر عمل کریں۔ جب وہ اس کلام پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا ان پر اپنے کلام کو آشکارا کرتا ہے، اپنا کلام ان پر نازل کرتا ہے، اور لکھا ہے کہ کلام جو لے کر آتے ہیں وہ پورا گروہ چرواہوں کے پاس، آجڑیوں کے پاس، یعنی کہ غریب لوگوں کے پاس آیا اور انہیں آ کر خوشخبری دی اور کہا کہ دنیا کا نجات دہندہ تمہارے پاس ہے، تمہارے قریب ہے، وہ
बैतलहम में है और लिखा है कि निशानी बताई गई कि जब वहां पहुंचोगे तो एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। ये निशानी थी। बच्चे सारी पैदा होते हुए कपड़े में लपेटे जाते हैं, लेकिन कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ये एक निशानी थी कि बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। कभी किसी गरीब ने या किसी नादार शख्स ने अपने बच्चे को चरनी में या खुरली में जन्म नहीं दिया या वहाँ नहीं रखा है। हर माँ हर बाप चाहे वो कैसे भी हालत से दो चार हों, कभी नहीं चाहते कि उनकी औलाद ऐसी जगह पर रखी जाए जिसकी कोई वक़्त ही नहीं होती, जहाँ जानवर चारा खाते हैं, चरनी खुरली। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उनको ये निशानी दी गई कि एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। यही है दुनिया का निजात देने वाला, यही है सुलह का शहजादा। इसी के वसीला से सारी दुनिया सुलह हासिल करेगी। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा उसी के वसीला से सारी दुनिया को मुआफ़ करने की ताकत रखता है, मुआफ़ कर देगा। तो अज़ीज़ प्यारी बहनों प्यारे भाइयों, हमारा खुदा ये चाहता है कि मैं और आप इस कलाम की रोशनी में अपने आप को देखें। जब अपने आप को देखते हैं तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि सुलह एक तरफ से हुई है और वो खुदा की तरफ से हुई है। दो लोगों में, दो ख़ानदानों में, दो मुल्कों में अगर नाराज़गी होती है तो एक तरफ से ज़रूर कोशिश होती है। दोनों कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन एक तरफ से ज़्यादा कोशिश होती है, या एक ज़्यादा बात को मान लेता है या मान लेती है और इस तरह से फिर सुलह हो जाती है। यानी कि मियाँ बीवी को आप देखें, अगर उनकी नाराज़गी हो जाती है, किसी बात से वो नाराज़ हो जाते हैं, तो किसी और को सुलह करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो महसूस करते हैं, बीवी महसूस करती है, खाउंद महसूस करता है और वो अपनी गलती महसूस करते हैं तो सुलह हो जाती है। तो ये तो कोई मसला ही नहीं ना। लेकिन यहाँ नाराज़गी जो है, ये गुनाह के सबब से इंसान खुदा से दूर हो गया, खुदा की हुक्म अदूली करने से खुदा को नाराज़ किया, लेकिन आखिरकार सुलह के लिए खुदा ने हाथ बढ़ाया है। यशायाह नबी का सहीफ़ा है, यशायाह नबी के सहीफ़े ने इस बात को वाज़ेह किया है। नामे बाप की छठी आयत से पढ़ते हैं तो हमें ये मिलता है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ यानी पैदा हुआ, और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदा कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शाहज़ादा होगा। शहज़ादा हम कहते हैं, क्या होगा? शाहज़ादा, शाह का बेटा, बादशाह का बेटा। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है खुदा बाप है, बादशाह है, और उसका बेटा मसीह शहज़ादा है, शहज़ादा है। लेकिन जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि सुलह का शहज़ादा इस दुनिया में आया, जब मत्ती की इंजील में पढ़ते हैं तो यहाँ हमें मिलता है, मजूसियों ने हेरोदीस को आकर पूछा, क्योंकि उस वक्त इस्राएल में जो बादशाह है वो उनके सामने है, उनसे पूछा आके, हेरोदीस से पूछते हैं, बादशाह से पूछते हैं कि इस्राएल में जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है? तो कहने लगा बादशाह तो मैं हूँ, मेरे घर में तो कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ। तो मैंने पहले ही बताया है, मैं भी बता रहा हूँ कि बादशाह पैदा नहीं होता, शहजादे पैदा होते हैं। बादशाह मुकर्रर किया जाता है, बादशाह मखसूस किया जाता है कि अब वो बादशाह ही करे। अगर एक बादशाह के 10 बच्चे हैं या 10 बेटे हैं तो 10 तो बादशाह नहीं बनेंगे ना। कौन बनेंगे? उनमें से एक बनेगा, और उसे कहते हैं वली अहद। पहले वो वली अहद बनता है, अपने बाप के कामों में हिस्सा बटाता है, काम को समझता है, फिर उसके जीते जी या उसके बाद
اس کے مرنے کے بعد اسے بادشاہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ بہت کم ہوا ہے کہ بادشاہ نے جیتے جی اپنی بادشاہت اپنے بیٹے کو منتقل کی ہو، بہت کم ہوا ہے، اکثر مرنے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ ملکہ الزبتھ اپنے باپ سے جب اس نے بادشاہت پائی، چھوٹی عمر کی تھی، لیکن جب وہ خود مری تو وہ 90 برس سے زیادہ تھی، 96 برس کی تھی، اور اس نے 70 برس انگلینڈ پر حکومت کی ہے، لیکن اس نے جیتے جی اپنے بچوں کو نہیں دی۔ اس کے بیٹے چارلس کو یہ حکومت ملی، وہ بھی 70 سال کا ہے، اب جا کے اس کو حکومت ملی ہے، جیتے جی کوئی نہیں دیتا۔ لیکن یہاں لکھا ہے کہ خدا ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اس کے بیٹے نے صلح کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن باپ کا کام ہے، اس میں یہ سارا کریکٹر باپ کا ہے، باپ نے کیا ہے۔ باپ نے یہ چاہا ہے کہ بنی نوع انسان جو آج دربدر ہیں، یہ پریشان ہیں، دربدر ہو رہے ہیں، میں ان کو بچا لوں، کیوں وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، معاف کر کے ہر ایک شخص کو اپنی قربت میں لے لیتا ہے۔ سو میرے اور آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ خدا صلح کا شہزادہ ہے۔ آپ نے دیکھا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان دلوں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، ایسے نہیں کرنا، ویسے نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، لیکن جیسے کرسمس ختم ہو جاتا ہے یا اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہی لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادیں بھی دیتے ہیں اور انہیں یہ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی کی جائے، ہمیں کھلایا جائے، ہمیں پلایا جائے، لیکن اس وقت یا اس دن پر وہ بڑی مخالفت کرتے ہیں۔ تو خدا ان کے ذہنوں کو، ان کے خیالوں کو حکمت دانائی بخشے تاکہ وہ حقیقت کو سمجھ سکیں۔ جب تک کوئی شخص حقیقت کو نہیں سمجھنا چاہتا تو اس کی زندگی میں کام کبھی نہیں ہو سکتا، اور زندگی میں کام اسی صورت میں ہوگا جب اس کے لوگ اس کے ساتھ قائم ہونے کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ صلح کر لیں گے۔ صلح کا مطلب ہے کہ ہر ایک چیز کو نظر انداز کر دینا۔ جب لڑائی ہوئی ہوتی ہے نا تو ہر بات سامنے آ جاتی ہے، جب وہ شخص جس سے لڑائی ہوئی ہوتی ہے سامنے آتا ہے تو پوری کہانی سامنے آ جاتی ہے، اس نے مجھے کیا کہا تھا اور میں نے اسے کیا کہا تھا۔ کیا غلط ہے جی؟ غلط ہے یہ؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ میرا تجربہ ہے اس میں۔ لیکن وہ بات کو اس وقت بڑھاتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ بات کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ بات مزید بڑھتی ہے، وہ اسے نظر انداز کر کے صلح کر لیتے ہیں، نیا قدم اٹھاتے ہیں تاکہ اب ٹھیک ہو سکے، اور پرانی باتوں کو پھر یاد نہیں کرتے۔ سو خدا بھی یہ چاہتا ہے جب اسے سب معلوم ہے، وہ بھول کر اپنے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے، صلح کے شہزادے کے وسیلہ سے، انسان سے نہیں بلکہ انسانیت سے صلح کرنا چاہتا ہے، لیڈروں سے نہیں، غریبوں سے لے کے بادشاہوں تک صلح کرنا چاہتا ہے۔ اور جو اس کے کلام کو قبول کر لے گا وہی زندگی کا وارث بنے گا، اور جب وہ زندگی کا وارث بنے گا تو ہمیشہ تک اس کے ساتھ رہے گا۔ آئے ہم دیکھتے ہیں عبرانیوں کا خط ہے 7واں باب اور اس کی دوسری آیت ہے عبرانیوں کے خط میں۔ پولس رسول نے عبرانیوں کلیسیا کو خط لکھ کر خدا کے کلام سے انہیں آگاہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ایسا کرنا بہت ضروری ہے۔ عبرانیوں 7واں باب دوسری آیت ہے۔ تو خدا یہ چاہتا ہے کہ جس طرح پرانے عہد نامے کے نبیوں نے قوم بنی اسرائیل سے لوگوں سے کلام کیا، اور یہ رسولوں کے وسیلہ سے نہ صرف قوم بنی اسرائیل کے لیے بلکہ پورے جہانوں کے لیے کلام کیا ہے کہ ساری دنیا خدا کے حضور میں آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کر کے زندگی پائے اور کثرت سے۔ عبرانیوں 7واں باب دوسری آیت۔ اسی کو ابراہیم نے سب چیزوں کی ادائیگی دی، یہ اول تو اپنے نام کے معنی کے موافق راست بازی کا بادشاہ ہے، اور پھر سالیم یعنی صلح کا بادشاہ۔ سالیم یعنی صلح کا بادشاہ، صلح کا بادشاہ، اسی کو ابراہیم نے اپنی ہر چیز کی دہیکی دی۔ میں دہیکی پہ کلام نہیں کرنے لگا،
یہاں لکھا ہے جے یقی خدا کا حکم ہے، یہ خدا کا حکم ہے، تم میری عبادت کرنا اور جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر عمل کرنا، تو میں تمہاری روٹی پانی پر برکت دوں گا۔ تو ہم دے یقی کو تو بیچ سے نکال دیتے ہیں، ہم خدا کے گھر کو تو اپنی نگاہ سے نکال دیتے ہیں، سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو آگے رکھ لیتے ہیں، پھر وہ بھی کہتا ہے کرتے رہو۔ کیا کہتا ہے؟ کرتے رہو، تو ہی جانو تے تہاڈا کم۔ پھر بھی وہ ہمیں سنبھالتا ہے، یہ اس کی محبت ہے، اس کی شفقت ہے۔ اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے آدمی کچھ بھی کر لے، کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں پا سکتا سوائے پریشانی کے۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدا ان لوگوں کو جو خدا کے خلاف چلتے ہیں اور اس کا حصہ بھی کھا جاتے ہیں، ان کی روپے کی تھیلی میں سوراخ کر دیتا ہے، جس میں کچھ ٹکتا نہیں ہے، نکلتا جاتا ہے، بلکہ وہ جو دینا ہے خدا کے حضور میں اس سے بھی کہیں زیادہ نکل جاتا ہے۔ تو یہاں لکھا ہے کہ ابراہیم اپنے علاقے کا سب سے امیر آدمی ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے۔ اگر وہ دے یقی دیتا ہوگا تو آپ کے لحاظ سے کتنی ہوگی؟ 100 روپے، 10,000، 50,000، لاکھ، 2 لاکھ؟ میں کہتا ہوں کہ آج کے کروڑوں کے حساب سے اس کی دے یقی بنتی ہے، اس کی اپنی۔ اتنا بڑا تاجر تھا، اتنا بڑا کام تھا اس کا، اتنے مال مویشی، اور خدا نے کہا ابراہیم کے وسیلہ سے میں تجھے برکت پر برکت دوں گا۔ لکھا ہے کہ وہ خدا یسوع مسیح کو، جس کے متعلق لکھا ہے آپ نے سنا، اور یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ اور خدا تعالیٰ کا کاہن، خدا تعالیٰ کا کاہن۔ تو خدا تعالیٰ کا کاہن، یہ جو یہودی کاہن مقرر کی جاتے ہیں ہیکل والے، وہ نہیں، سردار کاہن۔ یسوع مسیح کو سردار کاہن کہا گیا ہے، یہ ہے جو کہ خدا کے حضور میں جاتا، جس کو کوئی خوف نہیں، اور اسی نے صلیب پر اپنا خون بہا کے، وہی پاک خون جب کاہن چڑھاتا قوم کے لیے، اس کی خطا کی قربانی کے لیے، تو وہ بکروں چھتروں کا خون ہوتا، لیکن یسوع اپنا ہی خون لے کر چلا گیا، اس لیے کہ کوئی بھی شخص بے عیب نہیں تھا۔ اور یہاں کون سا خون چاہیے تھا؟ بے عیب۔ خدا نے ایک عہد بندھا، اور اس عہد میں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کے لوگ، کہانت کرنے والے لوگ بچھڑا لیتے، اسے قوم کے لیے ذبح کرتے، اس کا خون پاک مکان میں لے جاتے اور پاک قربان گاہ پر چھڑک دیتے، اور خدا ساری قوم کو ان کے وسیلے سے معاف کر دیتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا، چلتا رہتا، چلتا رہتا۔ لیکن ایک ایسی قربانی چاہیے تھی، ایسا خون چاہیے تھا جس میں کسی طرح کی کمی نہ ہو، گناہ نہ ہو، اور وہ کون سا ہے؟ خداوند یسوع کا خون۔ ہلیلویا! کون سا خون ہے؟ خداوند یسوع کا خون، کیونکہ وہ ہے بے عیب برات، وہی ہے سردار کاہن، وہی ہے سالم کا بادشاہ، جس کو ابراہیم نے اپنی ہر چیز کی دے یقی دی۔ تو آپ نے بڑی وضاحت سے سنا ہے، اسی کو ابراہیم نے سب چیزوں کی دے یقی دی۔ یہ اول تو اپنے نام کے معنی کے موافق راست بازی کا بادشاہ ہے، راست بازی کا بادشاہ ہے، اور پھر سالم یعنی صلح کا بادشاہ، صلح کا بادشاہ۔ گیت گانے اچھے ہیں کہ خدا صلح کا شہزادہ ہے، صلح کا بادشاہ ہے، صلح پسند ہے، لیکن خدا صلح کے لیے خود ہاتھ بڑھاتا ہے، اور اگر کوئی بجائے ہاتھ بڑھانے کے ہاتھ نیچے رکھ چھوڑے تو ہاتھ بڑھانے والے کا قصور نہیں ہے، اس نے تو بچایا ہے، بچانا چاہتا ہے۔ سوچیز میری پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، پیارے بھائیوں، بزرگوں، خدا یہ چاہتا ہے کہ جس طرح اعلان ہو گیا ہے کہ صلح کا شہزادہ آیا ہے، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے۔ تو راضی کن سے ہے جی؟
جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں خدا ان سے راضی ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ حکم خدا کا ہے۔ جو کوئی بھی خدا کا حکم ٹال دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، مانتا نہیں ہے، کلیسیاؤں کو، چرچوں کو، گروپوں کو بیچ میں لے آتا ہے، کیونکہ چرچوں نے، تنظیموں نے، پادریوں نے نجات نہیں دینی، فادروں نے نجات نہیں دینی۔ نجات کس نے دینی ہے؟ خدا یسوع نے، صلح کے شہزادے نے۔ جب اس کے ساتھ دشمنی ہوگی، جب اس کے ساتھ مخالفت ہوگی، تو دوسروں کے ساتھ کتنی بھی دوستی ہو کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ اپنے چرچ کے لیے کیسا بھی ہو، جو کچھ وہاں ہوتا ہے وہی کرنا پسند کرتے ہیں، خدا کے حکم کو ٹال دیتے ہیں، وہ نہیں مانتے۔ لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے حکم کو مانا جائے تاکہ وہ انسان کی خدا کے ساتھ صلح ہو جائے اور یہ صلح کا پھل قائم رہے۔ اور لکھا ہے اور زمین پر اس نے ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ آسمان پر تب ہی جائے گا جب وہ زمین پر صلح کرے گا، آسمانی بادشاہت میں تب ہی جائے گا جب وہ زمین پر خدا کے ساتھ صلح کرے گا۔ کسی سے ناراضگی ہو جائے تو آپ کوئی اپنے گھر میں کال کرے، بلائے، تو ناراض کبھی نہیں جاتے، کبھی نہیں جاتے۔ خدشہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی بات ایسی نہ ہو جائے، ان کا کوئی بچہ کو بڑا ایسی بات نہ کو کر دے، کوئی مسئلہ ہو جائے۔ جب تک کوئی انہیں لینے نہیں آتا یا پہلے صلح مکمل نہیں ہوتی، دل صاف نہیں ہوتے، تو پھر تب تک کوئی کسی کی دعوت کوئی نہیں کرتا تو نہ کوئی جاتا ہی ہے۔ خدا بھی یہ چاہتا ہے جو یہاں لب لباب ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ یوحنا 3:16 میں بڑی مشہور آیت ہے، بائبل مقدس کی مرکزی آیت ہے۔ خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش لیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہمیشہ کی زندگی خداوند یسوع مسیح کے درمیان میں آنے سے ہے۔ اگر خداوند یسوع مسیح کو درمیان میں نہ لیا تو ڈائریکٹ کبھی صلح ہونی ممکن نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ نہ وظیفے کرنے سے، نہ نمازیں پڑھنے سے، نہ کلام پڑھنے سے، نہ چندے دینے سے، نہ غریبوں کی مدد کرنے سے، نہ کھانے کھلانے سے، کسی طرح سے نہیں ہوگی۔ صلح ہوگی خدا یسوع پر ایمان رکھ کر اس کے مطابق چلنے پر۔ لوگ کہتے ہیں لو جی ساڈا ایمان ہی نہیں، اسی تو یسوع مسیح نو ماننے ہیں۔ یسوع مسیح نو تے ابلیس بھی مانتا ہے، لکھا ہے وہ ابلیس کو مانتا ہے اور تھر تھراتا ہے۔ کہتا ہے یعقوب رسول کہتا ہے نکمے آدمی، تو نہ تو خدا سے ڈرتا ہے اور نہ کانپتا ہے، لیکن ابلیس خدا سے ڈرتا ہے اور ساتھ کانپتا بھی ہے۔ اب صلح کے لیے کرنا کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار اس نے بتا دیا ہے۔ اس پر عمل کرنا سننے والے کا کام ہے، آپ کا کام ہے، میرا کام ہے۔ جو توبہ کر چکے ہیں اس کے مطابق چل رہے ہیں ان کے لیے خدا کی شکر گزاری ہے۔ جو ابھی تک اڑے ہوئے ہیں، صلاح مشورے میں ہیں، ان کے لیے حکم ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنے خدا کا حکم مانے اور توبہ کرے تاکہ صلح کے شہزادے کے ساتھ ان کی رفاقت قائم ہو اور اس کی بادشاہت میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ ہے بڑے دن کا پیغام، یہ ہے صلح کا پیغام۔ دنیا میں کوئی قوم، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اس طرح کے پیغام کو بیان کرتا ہو۔ اپنے اپنے اٹکل سے اور اپنی اپنی باتوں سے اور اپنے اپنے طریقوں سے، اپنی اپنی روایات سے لوگوں کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کسی روایت سے کسی کو مطمئن نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ ہمارے پاس خدا کا الہام موجود ہے۔ ہمیں کسی روایت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کی بات کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ زندہ کلام کہتا ہے کہ یہ غلط ہے تو ہمیں اس کو غلط کہنا ہے، اگر یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو ہمیں اس کو ٹھیک کہنا ہے۔ اس لیے کہ یہ بادشاہوں
अमीरों गरीबों सबका ज़िंदा कलाम है, रहनुमा है, रबर है, सुलह का, शहज़ादा का पैगाम है। खुदा मुझे और आपको अपने कलाम के वसीला से बड़ी बरकत बख्शे। मैं कहीं पढ़ रहा था कि आप इतनी दफ़ा पढ़ेंगे तो सीधा जन्नत में, आप इतने लोगों को खाना खिलाएंगे तो सीधा जन्नत में। बड़ा कुछ मैंने पढ़ा, मैं वो नहीं यहाँ नहीं कहना चाह रहा, लेकिन कहने का मकसद है खुदा यसुअ ने हमें ये नहीं कहा, उसने कहा सारे काम मैं खुद कर लूँगा, ये मेरा काम है तुम्हारा नहीं, तुम्हारा काम मेरे हुक्मों को मानना है। सो आए अपने आप को, अपने दिलों को, अपने ख्यालों को उसके हुजूर में लाएं और आखिर में दुआ करें। अपने हाथों को इस तरह खोलेंगे और दुआ करेंगे। जलाल के बादशाह खुदा यसुअ मसीह नासरी में बुज़ुर्ग आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि तू भला और मेहरबान खुदा है, तेरे अजीम वादे यहाँ के साथ हैं और तू हय्युल क़य्यूम है, वादों में सच्चा है। तो ऐ खुदा मैं तेरा खादिम होते हुए शुक्रगुज़ार हूँ कि तूने अपने प्यारे बेटे हमारे खुदा यसुअ मसीह का जन्मदिन हमें दिखाया है। खुदा इसकी सालगिरह हमने मनाई है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदा सुलह के पैगाम के लिए जो यहाँ और पूरी दुनिया में सुनाया गया है, ए खुदा ये पैगाम एक एक ज़िंदगी में काम करे और ए खुदा लोग सच्चे दिल से, साफ़ दिल से तेरी इबादत, तेरी परस्तिश करें। खुदा तेरे साथ मुंसलिक रहें और तेरे पाक नाम को इज्जत देकर इब्लीस को शर्मिंदा कर सकें। अपने कलाम की हिफाजत करना खुदा। खुदा तेरा मकसद पूरा होता है, तू अपने मकसद को पूरा करता है। और ए खुदा मैं तेरा खादिम होते हुए इस जमात के लिए, ए खुदा इस कॉलोनी के जितने भी चर्चेज़ हैं, जितनी जमातें हैं, जितने ग्रुप हैं, खुदा जितने खादिम हैं, उन सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ए खुदा तेरे खादमों में पाकीज़गी आ जाए, हर तरह की रूहानी गंदगी, नापाकी तेरे बेटे यसुअ मसीह नासरी के नाम के वसीले से दूर हो जाए। और खुदा सारे खादम पाकीज़गी के साथ तेरी इबादत करके बहुतों को तेरे कदमों में लाने का सबब बने। ए खुदा मैं तेरा खादिम होते हुए पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ तेरे लोग हैं खुदा, जिन्होंने तेरी सालगिरह मनाई है, क्रिसमस मनाया है, ए खुदा उनकी ज़िंदगियों में तू चलता फिरता नजर आए, उनके मुल्कों को बहाल करना। खुदा हम उनके लिए भी खुदा तुझसे मिन्नत करते हैं जो तेरी इंजील के ख़िलाफ़ बात करते हैं, जो तेरी इंजील के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं। ए खुदा उनके ज़हनों को तब्दील कर दे, क्योंकि तू सच्चाई के कलाम को अपने लोगों तक पहुँचाने की ताकत रखता है। जो तेरे कलाम को रोकते हैं, तेरी इबादत को रोकते हैं, ए खुदा तेरे बेटे यीशु की पैदाइश के मुतालिक प्रोपेगेंडा करते हैं, चमगोइयाँ करते हैं, ए खुदा उन्हें तब्दील कर दे, ए खुदा उन्हें तब्दील कर दे, क्योंकि तू सब कुछ करने की ताकत रखता है। उनके सख्त दिलों को तोड़े खुदा, उनके दिल नरम कर दे, एहसास पैदा कर दे खुदा, ताकि वो सच्चाई को जाने। तो मैं तेरा खादिम होते हुए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा, इस साल के लिए, इन दिनों के लिए जो तूने हमें बख्शे। जहाँ कमज़ोर रहे खुदा माफ़ करना, और अभी भी ए खुदा जो लोग तेरे सामने हैं, ए खुदा उनके दिल बिल्कुल पाकीज़ा हो जाएं और बड़ी पाकीज़गी के साथ तेरे साथ अहद करें और तेरे साथ अहद किए हुए को निभा सकें। आइंदा के सारे प्रोग्राम हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। और ए खुदा उन लोगों के लिए जिन्होंने तेरे घर में छोटे ज़्यादा तरीके से या थोड़े बहुत हदिया जात से मदद की है, ए खुदा उनके लिए तेरा हाथ चाहते हैं बड़ा रहे, सारी ज़रूरतें तेरे इलाही घर से पूरी हों और तुझसे हासिल करते रहें और तेरे नाम को इज्जत देते रहें। घरानों को बरकत दे खुदा। हर तरह की बीमारियाँ पैदा करने वाले जरासीम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से दूर हो जाएं। और ए खुदा हर तरह की दायमी बीमारियाँ, बदरूहें, जादू टोने, परेशानियाँ तेरे बेटे यीशु के नाम में ख़त्म हो जाएं और तेरा नाम जलाल पाए। खुदा लोग सच्चाई से तेरी राह तकते रहें, इसलिए कि तू जल्द आने वाला है। अपने आने से पेश तेरे खुदा एक एक शख्स को तैयारी के लिए खुदा उन खुदा पाक रूह अता फरमा दे, ताकि वो तेरे पाक रूह की हिदायत में चलकर तेरी रास्तबाजी को अपना कर
तेरे नाम को इज्जत देने का सबब बने। हमारी मदद करना खुदा, अपने साथ वफादार बना। सलाब ज़दगान जो आज भी मुश्किल का शिकार है खुदा, उन पर भी खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ, क्योंकि तू कौम का नहीं कौमों का खुदा है, उम्मतों का खुदा है, कायनात का खुदा है, मज़हबों का खुदा है, सब का खुदा है। लेकिन जो तेरे बेटे यीशु को अपना निजात दहिंदा मानते हैं उनका बाप है। ए बाप, मैं तेरा खादिम होते हुए हदिया नजराने को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, जो तेरे लोगों ने दिया है। देने और कमाने वाले हाथों को बरकत दे और इसका इस्तेमाल तेरी अज़मत का सबब बने। चर्च की तमाम ज़रूरियात तेरे इलाही घर से पूरी हों और हम सब मिलकर तेरी शुक्रगुजारी करें। हर एक शख्स तेरे घर का एहसास करना सीख जाए, हर एक शख्स तेरे कलाम को पूरा करना सीख जाए और इब्लीस को मुकम्मल तौर पर डांटना सीख जाए। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तू ऐसा कर सकता है। हमारी मदद करना मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। आए वो दुआ करें जो खुदावंद यीशु ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को मुआफ़ करते हैं, तू हमारे कर्ज़ हमें मुआफ़ कर। हमें आज़माइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदाम यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत हम सब पर, कुल ईमानदारों पर, ख़ास कर इस जमात पर और मसीह के खून खरीदों पर अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सबको बड़ा दिन क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा आपके साथ हो।